جب بدلے کی ہوتی ہے تو ہم جوتے کھا رہے ہیں. اللہ کہتا ہے بھائی لے کے دکھاؤ, تم نے فلاں کے لیے کیا تھا, لے کے دکھاؤ. تم نے اپنی اولاد کے لیے کیا تھا, اب اولاد تمہارے ساتھ, اولاد کے پاس طاقت کہاں ہے, کرتے تو ہم ہیں. تم سمجھ لو مال سے اسی مال سب موجود ہے, لیکن پریشانی ختم نہیں ہو رہی. تو بھائی اگر مال سے پریشانی تم نے اتنا کمایا, یہ تو ختم نہیں ہو رہی. اللہ کہتا کر کے دکھاؤ یہ مال. جو بھی غلط ذرائع جو بھی کر کے ہم نے مال جمع کہ بھائی مسئلے تو حل نہیں ہو رہے. تو کیا مطلب ہے, کیوں نہیں ہو رہے؟ اسی لیے کہ بھائی تمہارے اندر وہ شرک آ گیا کہ مال سے مسئلے حل ہوتے ہیں. یہ تو ہلاکت ہے. تو مسئلے تو حل اللہ ہی کرتا ہے, لیکن وہاں تک یہ باتیں تو ظاہر, میں نے کہا نا کہ اللہ معاملہ تو بہت آسان, تسبیح پڑھنا تو بہت آسان کام. یہ تو بڑی مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو چیز ایک ہمارے لیے نہیں پڑھ رہا تھا تو اس لیے مشکل لگتی ہے, لیکن وہ کرنے لگتا ہے بہت آسان ہے. یار تہجد کیا مشکل ہے؟ جو تہجد پڑھنے والے سے پوچھو تو مشکل نہیں ہے, ہم تو روز ہی پڑھتے ہیں بھائی. نماز پڑھنے والے سے پوچھو بھائی ہم تو روز پڑھ رہے ہیں, کیا مشکل ہے اس میں؟ لیکن جو اللہ معاف کرے, جو نہیں کر رہا اس کے لیے بہت مشکل ہے. کر کے دکھائے ایک بھی نہیں کر سکتا. تو کہنے کا مقصد کیا, یہ معاملات تو بہت آسان ہے کیونکہ یہ تو ظاہری نظر آ رہے ہیں نا, لیکن باطن نظر تو نہیں آ رہا. باطن تو ایک دم اچانک سامنے آتا ہے, کسی نے ایسا کہا اور ہمارا غصہ دیکھو کیسا ہے. تکبر کا جو علامت میں سے غصہ ہی تو ہے, اور تکبر ہی سب سے خطرناک بیماری ہے. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ بھائی کرنا تو ہے, جتنی جلدی کر لو گے اتنی جلدی مزے اڑاؤ گے, دنیا میں بھی انشاءاللہ, مرنے کے بعد بھی. تو ہر چیز کو اللہ سے جوڑنا ہے تو پھر اس کا رزلٹ آئے گا, اس کے اندر روح پیدا ہوگی. تو ان صلاتی و نسکی و محیای, اب تمہاری زندگی بھی اللہ کے لیے ہو. زندگی کیا مطلب ہے؟ 24 گھنٹے کی زندگی, میرا اٹھنا, میرا بیٹھنا, میرا کھانا, میرا پینا, میرا چلنا, ہر چیز وہ اللہ کے لیے ہو. تو کیا ہو گئی للہ رب العالمین ہونا چاہیے. جب موت آئے گی, اب آنا ہے آخر میں موت. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی, اب موت جو ہے وہ اللہ کے لیے ہو, ورنہ وہی ٹیں کر کے چلے جائیں, کیونکہ باقی کا سبجیکٹ تو کمزور ہے. تو موت جب آئے گی تو بڑے بڑے کی ٹانگیں کانپ جاتی ہیں, جس کے بارے میں ہم آپ سمجھے کچھ بھی نہیں. اس لیے کہنے کا مقصد کیا ہے کہ بھائی یہ کرنا ہے. دیکھو اگر خدا نہ کرے میں کتنی دفعہ خدا نہ کرے کہوں, یہ نہیں کیا تو میں نے کہا نا کہ ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ملنا. اب دو طریقہ ہے, ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم خود کر لیں, جس کو اللہ پسند فرما لیتا ہے اس کو کروا دیتا ہے زبردستی. جو وقت کرواتا ہے وہ بڑا خطرناک ہے, اس لیے وقت سے پہلے ہی اپنے آپ کو سرنڈر کر دو. میرے کتنے متعلقین ہیں, پہلے کوئی فکر نہیں تھی, کھا رہے جو مرضی, لیکن آج اللہ معاف کرے کسی بیماری مبتلا ہو گئے, دل کی بیماری میں, شوگر کی, بلڈ پریشر, اب وہ جو ہے احتیاط کرتے ہیں کہ بھائی اب یہ کھا تو رہا ہوں لیکن اس کے اندر کیا مسئلہ ہے کیا نہیں ہے, 100 باتیں دماغ میں آتی ہے. آپ لاکھ اس کو سمجھاؤ کہ بھائی کچھ نہیں, کھا لو, وہ نہیں کھانے کو تیار ہے, کیونکہ حالات نے ایسا کر دیا. یہاں کھاتا ہے وہاں طبیعت خراب. اور اگر یہی چیزیں پہلے سے ہی ہم احتیاط کر لیں تو کیا مطلب ہے بھائی؟ تو کہنے کا مقصد کیا ہے, یہ تو بھگتنا پڑے گا تمہیں. اور اگر بھگتنا نہیں چاہ رہے ہو تو بھائی اپنے آپ کو سرنڈر کر دو, اللہ کے سامنے جھکا دو, سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. میں یہ چاہتا ہوں, میں یہ کروں گا, میں کو بیچ سے ہٹانا پڑے گا. جتنی میں تمہارے اندر آئے گی اتنا ہی تمہارا امتحان بڑھ جائے گا. بار بار سمجھا رہا ہوں, میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تہجد کی نماز پڑھوں, خدا کے لیے یہ چاہت کو نہ لانا, نہیں پڑھ پاؤ گے, حالانکہ نمازی تو ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ میں فلاں کام کروں, نہیں بھائی خدا کے لیے یہ چاہت کو مت لانا, کیونکہ جہاں دعویٰ ہوگا وہیں دلیل دینی پڑے گی, دلیل میں کمزور ہے. ہاں کیا کرو, یا اللہ آپ ہی کروا دیجیے,
ہے بھائی. اس طریقے سے جو کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے اندر بھی جب انسان جو ہے وہ عرضی بھیجتا ہے, کسی کو ریکویسٹ نامہ بھیجتا ہے, تو اس کے طریقہ ہے نا بھائی, اس طریقے سے ریکویسٹ کرو, اس کے القاب ایسے ہونے چاہیے معاملات, تب جا کے اس کا رزلٹ آئے گا. تو اسی طرح جب ہم اللہ کے سامنے کوئی چیز کرنا چاہیں, اسی لیے یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا, یہی تو ہوا. کیوں ہوا, ہمیں بتانے کے لیے. یہود و نصارہ گئے کہ بھائی جا کے ان سے پوچھو کہ یہ جو غار جو ہے, کیا نام ہے, سورہ کہف میں جو ہے, جس غار کے اندر کچھ لوگ تھے, تو بہت پرانی بات ہے, کہ نئی بات تھوڑی ہے, عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے. تو ان سے کسی کو پتا نہیں ہے, ان سے پوچھو کہ اگر ان کو پتا ہے تو یہ بتائیں. دو یہود اور نصارہ دونوں لوگ مل کے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, یہ بتایا اگر آپ کے وحی آتی ہے تو آپ بتائیں اس کو, یہ کیا چیز ہے, یہ کیا مسئلہ ہے, کتنے لوگ ہیں, کیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے میں کل بتا دوں گا. اب کل وہ آیا, کیا ہوا کچھ پتہ ہی نہیں, کیونکہ آتا تو اللہ کی طرف سے تھا. تو 15 دن گزر گئے. اب ظاہر بات ہے یہود نصارہ نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ بھائی اپنے آپ کو بڑے کہتے تھے کہ ہمیں پتہ ہے, اب تو ان کو پتہ ہی نہیں کچھ. تو 15 دن کی پتہ نہیں کتنے وقت کے بعد جب حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھائی یہ کیا مسئلہ ہے اتنے دن, جب آپ نے کہا کہ میں کل بتاؤں گا, میں یہ کروں گا, تو انشاءاللہ اس میں آپ لگایا نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر. تو یہی کہنے کا مقصد ہے کہ بھائی یہ دیکھو, جب نبی ان امتحانات سے گزر کر یہ معاملات کو کرنا پڑے گا تو ہمارے لیے بتایا گیا میں یہ کروں گا, تم کیسے کر سکتے ہو؟ جہاں یہ میں تمہاری آ رہی ہے تمہیں تو ہلاکت میں ڈال رہی ہے, اور وہیں پہ امتحان آتا ہے وہیں فیل ہے, آگے بڑھ ہی نہیں پا رہے, بات کے مسئلے سمجھ ہی نہیں پا رہے. جہاں میں ہٹ, کیونکہ کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے, اللہ کرائے گا, اللہ ہی کر, یا اللہ کر دیجیے, یا اللہ میں راضی ہو گیا. اکثر دعویٰ کر رہے ہیں بھائی میں راضی ہوں اللہ سے. ارے لاہور اللہ کو کیا بات کر رہے ہو, یہ کیا دعویٰ کر رہے ہو, پتا ہے تو میں راضی ہوں. یہ نہ کہو بلکہ یہ کہو یا اللہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیے, مجھے بھی اپنے آپ سے راضی کر لیجیے, میرے اندر طاقت کہا کہ میں راضی کہوں آپ سے. یہ بھی آپ کریں گے, ہاں بھی اللہ کہے گا بات تو صحیح ہے. تو بھائی یہی تو بزرگان دین اللہ والے ان چیزوں کو دل کے اندر ڈال کے سمجھا دیتے ہیں, بھائی اس کو ایسے استعمال کرو, بات تو وہی ہے. لیکن جہاں آپ نے کہا کہ صاحب میں تو راضی ہوں, وہیں پر آگے گڑبڑ شروع ہو گئی. کیوں بویا تم نے کیا؟ اب کہتے ہیں حضرت ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ بھائی تم نے بویا کیا تھا؟ میں نے یہ کہا ارے لا حول ولا قوت, یہی تو نہیں کہنا تھا. میں یہ چاہتا ہوں کہ میری اولاد ایسی بن جائے, میں یہ چاہتا ہوں ارے بھائی بہت نیک بن جائے, حافظ بن جائے, عالم بن جائے, میں یہ چاہتا ہوں. لا حول ولا قوت, یہ تمہاری چاہت وہ حافظ ظاہر نظر آ رہا ہے, لیکن اللہ معاف کرے وہ اتنا بڑا خطرناک سانپ بن گیا ہے کہ لوگ پناہ مانگ رہے ہیں. اللہ معاف کرے بھائی. تو یہی میرا آپ سے کہنے کا مقصد ہے کہ بھائی اصل مقصد تو اللہ کو حاصل کرنے کا کیا ہے, وہ ہے دل, تزکیہ نفس, اور وہی نہیں ہے ہمارے پاس. جب وہ نہیں ہے تو نیت نہیں ہے, جب نیت نہیں ہے تو عمل نہیں ہے, جب عمل نہیں ہے تو ثمرات کیا آئیں گے یار؟ اور جو آئیں گے الٹے آ رہے ہیں, کیونکہ تمہاری سوچ اور فکر ہی غلط ہے. تم غلط بول رہے ہو چیزوں کو, یہ ببول ہے تمہیں پریشان کرے گا. لیکن اگر یہ باتیں ہماری سمجھ میں آ گئی تب نا, اور یہ کیسے سمجھ میں آئیں گے, مطلب کون سا طریقہ بتاؤ دیں آپ, ہم اور آپ بیٹھے ہوئے بتائیں کون سا طریقہ ہے. نبی کے پاس جبریل آتے تھے, یا وسلم ایسے نہیں ہے, ایسے یہ وہاں سے چل رہا ہے, اور پورا قرآن جو ہے وہ یہی چیز ہے. یا وسلم یہ ایسے نہیں ہوگا, اس کو ایسے کرنا ہے, یہاں یہ غلط ہو گیا, اس کو ایسے کرنا تھا. تو یہ کیا ہے, ہمارے پاس کون سا طریقہ ہے؟ سوال تو یہ ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے اندر ان باتوں کی کیا کمپلیٹ ہے کیا؟ وہ ذرائع کہاں ہیں جس کے ذریعے ہم اپنے دل کی اصلاح کریں؟ جو باتیں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ڈالے اس کو وہ باتیں ہی اصل ہیں, کیونکہ وہ تو ذریعہ بدل گیا. لیکن اللہ اسباب کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے.
تو ہم اور آپ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ بھائی وہی آئے گی، کیونکہ میں تو بڑا تہجدی گزار ہوں، میں تو بڑا نیکوکار ہوں. بھائی جب نبی کے پاس وہی، جب ان کے پاس وہی آتی تھی، وہ ہمارے پاس کہاں سے آئے گی؟ ہمارے پاس یہ ذرائع ہیں جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم یہاں بیٹھے ہی اپنے اصلاح کے لیے، اپنے تزکیہ نفس کے لیے. اللہ جانتا ہے، اور جس کا نہیں بیٹھے اللہ تعالیٰ اس مجلس کی بنا پر، خدائی قسم اس کی نیتوں کے بنا پہ نہیں، بلکہ اللہ اس کی نیت کو بھی معاف کر کے اس کو یہ چیز عطا فرما دیتے ہیں. یہ اس کی مجلس کی، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے، یہ اس کی بینیفٹ اصل بظاہر تو پتہ نہیں چل رہا، وہ تو ایسے ہی آ گیا. اللہ کہتا نہیں بھائی نہیں، ہم نے ان کو ہی معاف کیا، اس کا ہی بھلا کرو ہوگا. لیکن ہر جگہ جو ہے وہ نیت کا امپورٹنس ہی ہے. یہاں کیوں نہیں ہے بھائی؟ سوال ہے یہ، یہاں کیوں نہیں ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اللہ کو پتا ہے یہ بندے کمزور ہیں، یہ صرف آ جائیں گے اپنی اصلاح کی نیت سے، کیونکہ اصلاح کی نیت سے بھی نہ آئے، یہ صرف آ کے اس میں بیٹھ جائیں. کیونکہ چند لوگ اگر ان کی نیت دنیا نہیں ہے تو وہ کیا ہے، ان کی برکت سے وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتے ہیں جو ان کو عطا فرما رہے ہوتے ہیں. یہاں تو نیت بھی نہیں ہے، لیکن یہاں کیا بنتا ہے؟ پھر وہ دل بننا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ کہانیاں بدل جاتی ہیں، پھر ہر چیز کے اندر تبدیلی ہے. اور ہم نے یہ دیکھا اپنی زندگی گزاری، اور جو لوگ گزار رہے ہیں آج وہ عمل کے نہیں کرتے، بلکہ وہ اللہ کی محبت میں بھاگے جا رہے ہیں، وقت سے پہلے پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اول صف میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں بھائی، میں تو اس باتوں کا جائزہ لیتا رہتا ہوں، اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ بھائی دیکھو تو کبھی، یہ تو چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہی میں سے سب سے افضل اول وقت میں مسجد میں ہوتے ہیں. کہ باقی لوگوں کو اللہ معاف کرے، کیا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے کیا ہے؟ کیونکہ تزکیہ نفس کے لیے ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ احساس عطا فرمایا کہ تہجد سے لے کر رات تک سب سے اول وقت میں پہنچے ہوئے، وہی 5 آدمی 10 آدمی نظر آتے ہیں 20. تو یہ کیا ہے؟ یہ یہاں ہو یا وہاں ہو، ہر جگہ آپ کو نظر آئیں گے. یہی میں عرض کر رہا ہوں، یہ تبدیلی کہاں سے آئی؟ کس نے کہا ان لوگوں کو؟ کون اس کو سجھا رہا ہے رات کو اٹھ جاؤ بیٹھو پڑھو کرو؟ کوئی نہیں، یہی اللہ، جس کے بارے میں بار بار کہ جب نفس دل بنے گا تو اس کے اندر تبدیلی آئے گی، وہ خود بخود کرے گا. خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے. تو یہ تو حسن کے بنا پر آ رہی ہے. کون کہتا ہے؟ کوئی نہیں کہہ رہا. اور جن کو صبح شام کہہ رہے ہیں اس پہ کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا. اس لیے کہنے کا مقصد کیا ہے؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، خدا کے لیے میری باتوں کو سمجھیں، اپنی زندگی کو بھی بنا لو اور اپنی آخرت کو بھی بنا. کرنا کچھ بھی نہیں ہے، سب چیز کو اللہ سے جوڑنا ہے، اللہ سے سمجھو لینا ہے. نہ بیوی سے، نہ بچوں سے، نہ حالات سے، نہ مال سے، کوئی چیز سے نہیں، بلکہ نیت میں صرف یہی اللہ دے گا یا اللہ آپ ہی دیں گے. اور اپنی خرابی اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے. کسی بھی چیز کا دعویٰ نہیں کرنا، کسی بھی چیز کی خواہش نہیں لانا، کیونکہ حدیث قدسی ہے، یہ ایک تیری چاہت ہے میری. تو اپنی چاہت کا لفظ ہی زندگی سے ہٹا دو. یہ جو میں عرض کر رہا ہوں یہ ڈکشنری جیسے گا، ڈکشنری سے ہٹا دو دل کی. جہاں چاہ لاہور اللہ کو دیا، اللہ معاف فرما دی. کیونکہ جہاں تم نے چاہت کا وہاں دلیل دعویٰ کیا، دلیل دو، تمہاری چاہت پوری ہوگی. ہاں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اگر تم نے اپنی چاہت کو میری چاہت کے حوالے کر دیا تو میں تجھے وہ بھی دے دوں گا جو تیری چاہت ہے. ورنہ بھاگتے رہو گے. ہم بھاگ رہے ہیں، چاہت تو پوری نہیں ہو رہی کسی کی. کوئی مال کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی حالات کو صحیح کرنے کے بھاگ رہا ہے. دیکھ تو لو اپنی زندگیوں کی بھاگ. کوئی بیماری میں بھاگ رہا ہے، بیماری صحیح ہو جائے. میں چاہتا ہوں کوئی، ارے بھائی تمہاری چاہت کیا؟ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بھائی ان باتوں کو سمجھو. اگر یہ نقطہ سمجھ گئے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ دیکھو کہ زندگیاں کامیاب ہو جائیں گی. اور اگر یہی سمجھ میں نہ آیا تو وہی ٹینٹا کرو، کر رہے ہو ٹینٹا کرتے رہو. رزلٹ کب آئے گا؟ جب موت آئے گی، اللہ معاف کرے، اس وقت پتہ چلے گا. کیونکہ جانا تو ہے، رہنے کے لیے تو کوئی نہیں آیا. اس لیے اس جانے سے پہلے اس کی تیاری کر لو. جسے کہتے ہیں موت سے پہلے مر جاؤ تو کامیاب ہو گئے. تو یہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے دل مرنے کا مراد یہی ہے کہ اپنے دل کو اللہ کے حوالے کر دو. جیسا مرد مردہ ہوتا ہے اس کی کوئی اپنی چاہت ہوتی ہے؟ کوئی نہیں ہو. جس کو الٹا کر دو الٹا ہو جاتا، سیدھا کر سیدھا. اسی طرح اللہ تعالیٰ جیسے کر رہا ہے ہوتے ہو.
سمجھو کہ مر گئے، لیکن وہ مرے نہیں ہیں، وہی تو کامیابی شروع ہوئی ہے۔ جو اللہ چاہ رہا ہے، اللہ کی چاہت کو پورا کرو، اور اس کا طریقہ مانگنے کا جو میں نے عرض کیا وہ دوسرا طریقہ ہے، اس طریقے سے کہو، پھر دیکھو اللہ کیسا مہربان ہوتا ہے۔ تو اللہ توفیق عطا فرمائے، دعا کرتے ہیں۔